اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں صبوحی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں حسینی عزادار پروڈکشن کی جانب سے ہمارا آج کا یہ اہم پروگرام، جس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے حاضر ہیں ذاکرہ محترمہ کسا رضوی صاحبہ۔ آج شب شہادت امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام ائمہ اہل بیت اطہار میں سے آپ 8ویں امام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے علم و حکمت، تقویٰ، طہارت اور دانش مندی اپنے جد و اسباب سے اپنے وراثت میں پائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زیر سایہ تربیت پائی۔ آپ نے انتہائی مقدس اور پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی اور اپنے والد بزرگوار کے شخصیت کے تمام صفات اپنی ذات اقدس میں سمو لیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا اسم گرامی علی، لقب رضا اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ ام البنین بی بی نجمہ طاہرہ ہیں۔ آپ کی ولادت بعض روایت کے مطابق 11 ذی-القعدہ 148 ہجری میں ہوئی اور آپ کی شہادت بعض روایت کے مطابق 17 صفر 203 ہجری میں ہوئی اور آج کے مناسبت سے 23 ذی-القعدہ کو ہوئی۔ سبب شہادت مامون رشید ملعون نے آپ کو انگور میں زہر دیا اور زیر دفن آپ مشہد ایران میں ہوئے۔ خاندان رسالت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا کہ اس خاندان میں ایسے نفوس قدسیات پیدا فرمائے کہ جن میں علم و شجاعت، دانش مندی، تقویٰ و طہارت، امانت و دیانت اور صداقت کے لحاظ سے امت مسلمہ کے یہ پیشوا بنے۔ دل میں ہے طوفان غم، لب پہ ہے آہو بکا، جمع ہیں سب مومنین، فرش عزا ہے بچھا، رونے کا یوں شور ہے جیسے ہو محشر بپا، درد کے ماروں کی یہ درد بھری ہے صدا، ہائے غریب الوطن، ہائے امام رضا۔ تو ناظرین، آج اس موقع پر ہمارے ساتھ ہیں محترمہ ذاکرہ کسا رضوی صاحبہ۔ آج ان سے کچھ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے چند سوال کیے جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان سوالوں کے جواب دیں تاکہ ہمارے ناظرین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ خواہر، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کا کیا واقعہ ہے؟ ہمارے ویورز کی خدمت میں کچھ بتائیں۔ کہ خواہر، سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو ضامن آہو کیوں کہتے ہیں، تو تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے اور آہو کا مطلب یہ ہوتا ہے ہرن سے، اور تاریخ میں جو واقعہ گزرا ہے کہ ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے تو ایک ہرنی مولا کے قریب آئی اور اس کے پیچھے ایک شکاری لگا ہوا تھا۔ وہ ہرنی پاس آئی مولا کے اور کہنے لگی کہ مولا، اس شکاری سے میری حفاظت فرمائیں۔ تو جیسے ہی وہ شکاری پہنچ گیا تو مولا نے اس سے کہا کہ اس ہرنی کو جانے دو اور چھوڑ دو۔ تو وہ شکاری بار بار ایک ہی لفظ دہراتا تھا کہ یہ شکار میرا ہے اور میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے نہیں جانے دے سکتا۔ تو اس ہرنی نے مولا سے کہا کہ مولا، اگر یہ مجھے نہیں چھوڑ رہا ہے تو مجھے اتنی مہلت دلا دیں کہ جو میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں اور بھوکے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس طرح مولا رضا علیہ السلام تمام مخلوقات، تمام حیوانات، تمام انسان کی زبان کو جانتے ہیں اور ان کے زبان کیا ہمارے دلوں کا حال مولا جانتے ہیں، اور تاریخ میں بھی گزرا ہے کہ مولا سے جس نے جس طرح سے، جس رفتار اور جس گفتار اور جس علم کے ساتھ مولا سے سوال کیا ہے، مولا نے ویسا جواب دیا ہے۔ تو اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مولا ہرنی کی زبان کو کیسے سمجھ رہے تھے، کیسے جان رہے تھے۔ اس ہرنی نے کہا کہ مولا، مجھے اتنی مہلت دلا دیں کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ مولا نے اس شکاری سے کہا کہ دیکھو، میں اس ہرنی کی ضمانت لیتا ہوں،
یہ اپنے بچوں کے پاس جائے گی، دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ تو اب وہ شکاری کہتا ہے کہ اگر یہ ہرنی نہیں آئی، تو مولا نے کہا اگر یہ ہرنی نہیں آئی تو تم کو میں اپنا اونٹ دے دوں گا۔ وہ شکاری راضی ہو جاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے چھری لے کر اور اس ہرنی کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اب جب وہ ہرنی واپس آتی ہے اپنے بچوں سے مل کر، تو اس کے بچے اس کا پیچھا کرتے کرتے چلے آتے ہیں۔ وہ ہرنی بہت کوشش کرتی ہے کہ بچے اس کے پیچھے نہ آئیں، لیکن بچے آ جاتے ہیں۔ وہ مولا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مولا آج سے ان بچوں کے وارث آپ ہیں۔ اور وہ ہرنی اس شکاری کے پاس جاتی ہے اور اس شکاری کے پاس جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ یہ شکاری یہ منظر دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ سے چھری چھوٹ جاتی ہے اور وہ زارو قطار رونے لگتا ہے کہ میں ایک انسان ہو کر ایسا کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ مولا رضا علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو اتنی آسانی سے لوگوں کے دلوں میں اتر جاتے ہیں کہ انسان تو انسان، حیوانات بھی ان کی معرفت رکھتا ہے، ان کو سمجھتا ہے۔ اور وہ ہرنی یہ جانتی ہے کہ اس مشکل کے عالم میں، اس سرزمین پر میرے مولا کے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ تو اب جب وہ ہرنی مولا کو سمجھ رہی ہے، مولا کو جان رہی ہے، مولا کی معرفت رکھ رہی ہے، تو اب اگر ہمارے دل میں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ ہم مولا کی معرفت رکھتے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کون سی کمال کی بات ہے، کیونکہ جب وہ ایک حیوان ہو کر، ایک ہرنی ہو کر مولا کی معرفت کو سمجھ رہی ہے، مولا کو جان رہی ہے کہ وہ اس مشکل کے عالم میں میری مدد کریں گے، تو ہمارے لیے یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ اگر ہم مولا کو سمجھ رہے ہیں، بلکہ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ جب مولا ایک جانور کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کو اپنی ضمانت میں لے رہے ہیں، تو ہم تو مولا کے چاہنے والے ہیں، تو مولا ہماری حفاظت کیسے نہیں کریں گے؟ ہماری حفاظت بھی مولا ضرور کریں گے۔ اور خواہر جو دوسرا اور آخری سوال آپ سے ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کا سکہ ہے جس کو ہم امام ضامن کی طرح اپنے بازو پر باندھتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا کہ جس طرح سے وہ ایک جانور ہو کر مولا کو سمجھ رہا ہے، تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں افضل ہیں، تو اب اگر ہم ایک سکے کی نسبت مولا رضا سے دے رہے ہیں، تو وہ سکہ ہمارے لیے کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت کا حامل ہوگا کہ جب مولا خراسان آئے تو وہاں کے لوگوں نے مولا کے نام کا سکہ جاری کیا، اور جو بھی مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کو ماننے والا تھا، مولا کی اطاعت کرنے والا تھا، وہ اس سکے کو اپنے پاس رکھتا تھا اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ سکہ اس کے لیے برکت کا باعث بنے گا۔ تو جب خراسان کے لوگ کہیں تجارت پر جاتے تھے، سفر پر جاتے تھے، تو مولا کا سکہ ساتھ میں لے کر جاتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ رہتا تھا کہ میں خیر سے اور امن کے ساتھ واپس اپنے وطن لوٹوں گا۔ اور جب بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مولا کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے مولا کا سکہ ضرور لاتا ہے اور اپنے رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو ضرور ایک تحفے کے طور پر دیتا ہے۔ اور جب یہ سکہ ہند پہنچا اور تمام ملکوں میں پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے مولا کے سکے کو اپنے بازو پر باندھنا شروع کر دیا، اور اس یقین کے ساتھ اور اس اطمینان کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ مولا اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے حافظ بنیں گے۔ اور کیا خوب کہا گیا ہے کہ بازو پہ باندھا جاتا ہے جو تیرے نام کا سکہ، بازو پہ باندھا جاتا ہے جو تیرے نام کا سکہ، کرتا ہے حفاظت وہ علی والوں کی ہر جاں۔ ہر دور میں ہر حال میں مومن کے نگہباں، ہر دور میں ہر حال میں مومن کے نگہباں، ضامن ہے رضا مولا، ضامن ہے رضا مولا۔ شکریہ۔ اور آج کے اس شہادت کے موقع پر ہم اپنے وقت کے امام کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر کسی اگلے موقع پر آپ کے سامنے پھر روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔